قبل حرمك صحتك قبل مرضك وغناؤك قبل فقرك قبل شغلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر لیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، تام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، شبابک قبل حرمک، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، وصحتک قبل مرضک، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، وغناؤک قبل فقرک، اور فقر و فاقے سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، وفراغک قبل شغلک، اور مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامل دین دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کے لیے اللہ نے پورا کا پورا دین دیا ہے، اور خالق کائنات خود کہہ رہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اس دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، یہ دین میرے نزدیک پسندیدہ ہے، اس پسندیدہ دین کو جو سینے سے لگائے گا، جو اپنے دل کو اس کے حوالے کر دے گا، تو وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ دین اللہ کو محبوب، اور جو دین سے جتنا جڑے گا اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اتنا ہی اللہ کا محبوب بنے گا، اتنی ہی کامیابی اس کو ملے گی، اتنی ہی عزت اس دیندار کو ملے گی، اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اور جو اس دین سے جتنا دور ہوگا، جتنا اس دین سے منہ پھیرے گا، اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ دنیاوی اسباب ہوں گے، اللہ سے منہ پھیرے گا، شریعت سے منہ پھیرے گا، نبی کی زندگی سے منہ پھیرے گا، سارے اسباب عزت کے کامیابی کے ہونے کے باوجود اللہ پاک رسوا کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت دی، اور وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سردار اور وزراء بھی موجود، حکومت بھی اللہ نے سالوں سال کی دی، لیکن دین سے منہ پھیرا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اور آگے کہا وقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس چلا جا، انه طغى،
وہ نافرمان ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے۔ اور آگے کہتا کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں سارے معبودوں میں سب سے بڑا معبود ہوں۔ گائے بھی اس کی معبود، بت بھی اس کے معبود، اور خود کہتا ہے ان معبودوں میں سے سب سے بڑا معبود میں خود بھی ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، حکومت اور بادشاہت کے ہونے کے باوجود اللہ نے کہا میں نے دنیا کے عذاب میں بھی مبتلا کیا، آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہو گیا۔ دنیا کے عذاب میں 9 آیات مفصلات، 9 قسم کی پریشانیاں اور عذاب اللہ نے فرعون اور قوم فرعون پر مسلط کیے۔ حکومت تھی، مسلسل قرآن کہتا ہے 9 عذاب، ان میں سے 2 نبی کے معجزے تھے، ایک سانپ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا روشن ہو جانا۔ اس کے علاوہ یہ 2 معجزے اور 7 پھر اللہ نے عذاب مسلط کیے۔ ان عذابوں میں سے، اور آج کی امت بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ کے حکم سے منہ پھیرے گی، تو اللہ کلی طور پر تو نہیں، جزوی عذاب تو مسلط کر ہی دیتا ہے۔ وہ تو اللہ کے حبیب نے دعا کی ہوئی ہے کہ میری پوری امت کی شکلیں نہ بدلنا، ان کو کتا خنزیر اور بندر نہ بنانا، لیکن جزوی طور پر تو شکلیں بدل سکتی ہیں۔ کسی علاقے والوں کو اللہ کتا اور خنزیر بنا دے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم بنتا ہے، میری امت کے کچھ لوگ رات کو گانے سنیں گے اور رات کو مجرے میں بیٹھیں گے، صبح ہوگی اور ان کی شکلیں جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے ہوں گے۔ تو جزوی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک شخص تھا محدثین میں سے، حافظ حدیث تھا، حدیث پڑھاتا تھا۔ اللہ کے حبیب کی یہ حدیث سامنے آئی کہ جو مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، امام سے پہلے سجدے میں جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے چہرے کو اللہ گدھے کا چہرہ بنا دے گا۔ یہ شیخ الحدیث نبی کی حدیث پر تجربہ کرتا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح میں گدھا بنتا ہوں کہ نہیں۔ اب امام سے پہلے سجدے میں گیا، رکوع میں گیا، اللہ نے چہرہ کو گدھے کا چہرہ بنا دیا۔ حدیث قرآن پڑھاتا تھا، پھر بھی پردے میں پڑھاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم تھا، عرصہ دراز سے شیخ کے پاس پڑھ رہا تھا، کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں، آپ شیخ القرآن ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا بیٹا میرے چہرے کی زیارت کرے گا تو نفرت شروع کر دے گا۔ کہا نہ استاد جی، بڑی عقیدت اور محبت ہے آپ سے۔ تو پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ شیخ الحدیث گدھا بیٹھا ہوا ہے، نیچے سے جسم انسان کا ہے، چہرہ اللہ گدھے کا بنا دے۔ تو بنی اسرائیل حکومت، فرعونیوں کے پاس حکومت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 7 عذاب مسلسل مسلط ہوئے ہیں۔ ان میں سے 20 سنین اللہ نے قحط سالی مسلط کر دی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، زمین کچھ اگاتی ہی نہیں تھی۔ کرو مزے اب۔ بدعملی کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو خشک کر دیا اور زمین نے سبزے اگانے چھوڑ دیے۔ کرو مقابلہ اب کرو، برساؤ مصنوعی بارشیں۔ تو آج بھی امت کے جو افراد اللہ کی نافرمانی کریں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ ہوگا، اللہ مال کو تنگ کر دے گا، تنگ دستی ہوگی اور اللہ بارشوں کو نہیں برسائے گا۔ الجراد القمل، ایک عذاب اللہ نے ان پر یہ مسلط کیا، اللہ نے ٹڈیوں کو مسلط کر دیا۔ اور یہ جو ہماری آئی تھی نا خان صاحب کے دور میں، اس طرح کی ٹڈیاں نہیں تھیں۔ تفسیر مظہری والوں نے لکھا وہ ایسی ٹڈیاں تھیں، چھتوں کے اندر لکڑیاں اور سریے اور لوہے، یہاں تک لکھا ہے ان کے چھتوں کے لوہے بھی کھا گئیں اور چھت نیچے گر پڑے۔ ایسی زبردست ٹڈیاں اللہ نے بھیجی تھی فرعونیوں پر۔ کرو مقابلہ ان کا۔
7 دن اس عذاب میں مسلط رہے، مبتلا رہے 7 دن۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہہ دینا ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو فلسطین کی طرف بھیج دیں گے، بس اللہ، اور دوسرا ہم ایمان بھی لائیں گے، لنؤمنن لک، تیرے اوپر ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے۔ 7 دن عذاب میں مسلسل رہنے کے بعد، مبتلا رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ نے اس بیماری، اس عذاب سے محفوظ رکھا 1 مہینہ۔ یہ جو عذاب ان پر آئے ہیں، ایک ہفتہ عذاب آتا تھا، 1 مہینہ وہ خوشی کی حالت میں گزارتے تھے، بے غیرتی کی حالت میں، وہ ٹڈیوں سے حفاظت۔ ٹڈیوں کے بعد مہینہ گزرا، پھر اسی طرح نافرمانی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جوؤں کو مسلط کر دیا، سارے جسم میں جوئیں پڑی ہوئی، حتیٰ کہ یہاں تک کوئی لقمہ کھاتے تھا روٹی کا، روٹی کو ہاتھ لگاتے تھے جوؤں کی بن جاتی تھی۔ بنی اسرائیل والوں سے کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد سے، یہ لقمہ اٹھا کے تو ہمارے منہ میں ڈال دے، منہ میں پڑتے ہی وہ جوؤں کا بن گیا۔ تو ٹڈیوں کا پھر اللہ نے عذاب مسلط کیا 1 ہفتہ، 1 ہفتہ اللہ نے جوؤں کا عذاب مسلط کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 1 مہینہ پھر ٹھیک گزارا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا، الضفادع، مینڈکوں کا عذاب، جدھر دیکھو پانی میں اوپر نیچے، حتیٰ کہ کھانا بھی اللہ نے مینڈکوں کا بنا دیا، کھاؤ کرو مزے۔ پھر 1 ہفتہ عذاب میں مبتلا، 1 مہینہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے صحت میں گزارا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان پر طوفان بھیج دیا، مسلسل بارشیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں، گھروں کے اندر بھی پانی، نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ آخری والدم، اللہ تعالیٰ نے خون، مفسرین اس کے 2 مطلب لکھے ہیں، یا تو یہ تھا کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے خون بن جاتا تھا، خوراک بھی خون کی بن جاتی تھی۔ اور صاحب کشاف نے لکھا ہے کہ عجیب بات انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے فوران دم، اس کا معنی جسے ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر کی بیماری، یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرعونیوں پر مسلط کی تھی۔ ان کا خون جوش موت مارتا تھا، سر پھٹتے تھے، بلڈ پریشر نیچے ہی نہیں آتا تھا۔ تو وہ بیماری بھی، اور یہ بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا تو فالج کی بیماریوں میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حکومت ہونے کے باوجود اور سب کچھ ہونے کے باوجود جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک پھر عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اجتماعی عذاب تو نہیں، لیکن انفرادی عذاب آ سکتا ہے۔ نبی کی دعا کی برکت سے پوری امت پر بیک وقت تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن مختلف علاقوں میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف ٹولیوں پر اللہ کا عمومی عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ جس طرح کہ میں نے حدیث عرض کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو، پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اس کو موت سے پہلے میں بھی غنیمت سمجھوں، آپ بھی غنیمت سمجھیں۔ ہر روز زندگی کی کتاب کا صفحہ الٹ رہا، اور جو صفحہ الٹ گیا وہ واپس لوٹ کر کبھی آئے گا نہیں۔ تو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے۔ ایک ہے وقت گزارنا، ایک ہے وقت کو قیمتی بنانا۔ وقت گزارنا یہ کام تو جانور کرتے ہیں، مسلمان کو تو اللہ نے موقع دیا ہے آخرت بنانے کا۔ اس وقت کو قیمتی بنائیں،
اور مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک دفعہ میں نے سنا، فرمایا اس وقت مسلمان بیماری لگی ہوئی ہے ام الامراض، جو بیماریوں کی ماں اور جڑ ہے، اور وہ ہے وقت کا ضائع کرنا. لاپرواہی میں جا رہا ہے. جوانوں کو دیکھو تو کہ کرکٹ میں لگا ہے، کوئی فٹ بال میں لگا ہے، کوئی لوڈو پہ لگے ہوئے ہیں. اور اب تو دوسروں نے ہمارے جیبوں کے اندر بڑی بڑی بلائیں جیبوں میں ڈال دی ہیں، رات سوتے سوتے بھی اسی میں مبتلا ہو. یہ کل پرسوں میں نے اخبار میں دیکھا، ایک آدمی وہ ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے 24 گھنٹے سویا نہیں، دماغ کی رگ پھٹ گئی. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ اتنی گیم تو کھیلتا ہے، گیموں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے. تو اغتنم خمسا قبل خمس، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، پھر حسرت ہوگی مجھے بھی آپ کو بھی. تو ام الامراض اس وقت کو ضائع کرنا، تو اس وقت کو قیمتی بنائے. نماز کا وقت ہے نماز پڑھے، روزے کا وقت ہے روزہ رکھے، قرآن کی مستقل تلاوت کرے، ذکر و اذکار ہوں. ایسے تھوڑا ہی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب رات ایمان والے کی سونے کی باری آتی ہے، سونے کا وقت آتا ہے، تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور ادھر گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے، 3 گٹھان لگاتا ہے. جب پہلی گٹھان لگاتا ہے تو کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے سو جا. پھر دوسری گٹھان لگاتا ہے علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے سو جا. پھر تیسری گٹھان لگاتا ہے علیک لیل طویل فرقد. 3 گٹھانیں لگا دی. حضور سے علاج بھی پوچھا کہ اللہ کے حبیب ان گٹھانوں کو ہم کیسے کھولیں گے؟ فرمایا کھڑا ہو، جب آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کرے، اٹھنے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بڑے بڑے انگریزی کے کلیے اور وہ یاد کیے ہیں، سونے اٹھنے کی دعا یاد نہیں ہوگی. نہیں آتا سبحان اللہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں. اور نہیں آتا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ تو آتا ہی ہوگا، مسلمان ہیں. حضور نے فرمایا اٹھتے ہی اللہ کا ذکر کرے. پہلی گٹھان کھل گئی، اٹھ کر وضو کرے، دوسری گٹھان کھل گئی، نماز پڑھ لے تو تیسری گٹھان بھی کھل گئی. اور پھر حضور نے فرمایا جب یہ دن گزارتا ہے یہ طیب النفس ہوتا ہے، اس کی طبیعت کھلی ہوتی ہے. اور جب یہ اٹھتا ہی نہیں ہے 10 بجے آنکھ کھل رہی ہے، 3 گٹھانیں لگی ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ جب اٹھتا ہے اس کی طبیعت میں غفلت اور سستی ہوتی ہے، یہ منحوس النفس ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی. اغتنم خمسا قبل خمس، حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں سے ایک ہے حیاتو کا قبل موتک، یہ زندگی کو موت سے پہلے پہلے میں بھی آپ بھی غنیمت سمجھیں. دوسری چیز شبابو کا قبل حرمک، یہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے بھی ہم غنیمت سمجھیں. جوانی صرف کمانے کے لیے نہیں ہے، جوانی میں عبادت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا مزاج اور